السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آج ہم مسواک کے بارے میں بات کریں گے۔ سیدنا ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء کی 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 حیا کرنا، دوسرا نکاح کرنا، تیسرا خوشبو لگانا اور چوتھے نمبر پر مسواک کرنا ہے۔ مسواک انبیاء کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بندہ جب مسواک کرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ نماز میں قرات شروع کرتا ہے انسان تو اس کے ساتھ ہی اس کے منہ کے قریب وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک درخت ہے، اس کا نام ہے پیلو، وہ پیلو نبی علیہ السلام پیلو کے درخت کی مسواک کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے محترم بھائیوں، ہم ہر کوشش کریں کہ ہر نماز سے پہلے وضو سے پہلے مسواک کریں، مسواک کا اہتمام کریں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور مسواک کرنے سے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں، صاف بھی ہوتے ہیں، اور منہ کے اندر جو بدبو آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔